بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی رسول حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تو آپ نے اپنے نسب میں والد کے نام کی جگہ لفظ اسلام لگا کر خود کو سلمان بن اسلام فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سلمان الخیر ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی کا تعلق فارس کے شہر اصفہان سے تھا۔ آپ نے حق کی تلاش میں اپنا وطن چھوڑا، پہلے مجوسی تھے، اس باطل مذہب کو چھوڑ کر عیسائی بنے، پھر اسلام قبول کر لیا۔ عام فہم و فراست کے مالک عقل مند اور دور اندیش تھے اور ان ہستیوں میں سے ایک ہے جن کی جنت مشتاق ہے۔ حضرت سلمان فارسی امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی کی خلافت کے آخری دور میں بمقام مدعا 10 رجب المرجب 33 ہجری یا 36 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ مزار مبارک مدائن سلمان پاک عراق میں ہے۔ آپ نے 250 یا 350 سال کی طویل عمر پائی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی مدائن کے گورنر تھے اور بیت المال سے آپ کو وظیفہ ملا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے ہاتھ سے کمانے کو ترجیح دیتے تھے اور کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بناتے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے تھے کہ میں اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا پسند کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی 30,000 مسلمانوں کے حاکم تھے۔ آپ کا وظیفہ 5,000 درہم تھا، جبکہ آپ کے پاس وظیفہ آتا تو اسے مسلمانوں پر خرچ کرتے تھے اور خود اپنے ہاتھوں سے کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بنا کر گزارا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن بریدہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی اپنے ہاتھ سے روزی کماتے، جب کچھ پیسے حاصل ہو جاتے تو اس سے گوشت یا مچھلی خریدتے، پھر کوڑ کے مرض میں مبتلا لوگوں کو بلا کر ان کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے۔ پیارے بھائیوں، حضرت سیدنا نعمان بن امید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں اپنے ماموں کے ساتھ مدائن میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بنا رہے تھے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ میں 1 درہم میں کھجور کے پتے خریدتا ہوں اور اس سے ٹوکری بنا کر 3 درہم میں بیچتا ہوں، پھر 1 درہم سے مزید ٹوکریاں بناتا ہوں اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں اور صدقہ کر دیتا ہوں۔ اس لیے پیارے بہنوں اور بھائیوں، مذکورہ واقعات سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی دنیا سے بہت زیادہ بے رغبت تھے اور رائے خدا میں بکثرت خرچ کیا کرتے تھے۔ بیت المال سے ملنے والا وظیفہ تو سارا ہی سارا مسلمانوں پر خرچ کرتے تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی کا بھی 1/3 حصہ صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت سلمان فارسی کی اتباع میں اپنی آمدنی کا 1/3 نہ سے کچھ نہ کچھ حصہ تو رائے خدا میں ہمیں ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کے معنی ہے تم صدقہ کرنے میں بخل نہ کرو ورنہ تمہارا رزق روک دیا جائے گا۔ اللہ پاک حضرت سیدنا سلمان فارسی کے صدقے ہمیں دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے اور اپنی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔